بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 27 ستمبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 470 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 3 کے سوالات۔ شیخ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم والدہ کے انتقال کے بعد ان کا جو سونا تھا، گولڈ وغیرہ جو تھا، ان کے یعنی بھائی نے، مجھے یعنی ایک بہن کا سوال ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ والدہ کے بیٹے نے ان کی بیٹی کو یعنی بھائی نے بہن کو وہ تحفے میں دے دیا یا وراثت میں آیا، یا جو بھی ہے وہ سونا انہوں نے دے دیا۔ اب یہاں پر وہ عورت کا یہ سوال ہو سکتا ہے یہاں پر کہ وہ اپنا سونا وہ ماں ایسے صدقہ کرنا چاہتی ہیں کہ ماں کو ثواب جاریہ ملے، اس کا کچھ فائدہ ملے ماں کو۔ اس میں ایک سوال ان کو ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، تو اگر وہ بھائی کی بیٹی کی شادی میں اگر وہ دے دیتے تو کیا ماں کو ثواب جاریہ ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اولاً تو ثواب جاریہ کیا چیز ہے کہ اس سے عام لوگ خصوصاً برابر مستفید ہوتے رہیں، اسی لیے بہت سے لوگ ثواب جاریہ کی تشریح جو ہو وقف وغیرہ سے کرتے ہیں۔ آپ جو ہے اپنی بھتیجی کو یہ چیز دینا چاہتی ہیں تو کوئی نہیں دے، اس کو اجر ملے گا، آپ کی نانی کو بھی اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ چیز اب اس کی ملکیت بن جائے گی۔ اس کی ملکیت کے بعد جو ہے اب اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ یہ ثواب جاریہ، یہ ثواب کا ہے، صدقے کا ثواب ملے گا آپ کو، اور آپ کی نانی کی نیت سے کریں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ صدقہ جاریہ یہ ہو جائے، صدقہ جاریہ کے حکم میں یہ نہیں آ پائے گا۔ جی، اگر صدقہ جاریہ چاہتے ہیں تو اس میں سے ٹھیک ہے، آپ کچھ جو ہے اپنی بھتیجی کو بھی دے دیں، اور کچھ وہ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، ہے کہ نہیں ہے، کوئی لائبریری ہے اس میں کوئی کتاب رکھوا دیں، یعنی ایسی چیزیں جس سے ایک عمومی طور پر لوگ فائدہ حاصل کریں۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم خدا یا مولانا وغیرہ کہنا کیا شرک ہے؟ ہمارے پاس یہاں مکہ سے ایک پڑھ کر آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ بھائی دیکھیے، آج تک ہم نے بڑے بڑے علماء میں سے کسی کو نہیں پایا کہ جس نے کہا ہو کہ لفظ خدا یا لفظ مولانا شرک ہے۔ لفظ خدا یا لفظ مولانا شرک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی یا کہیں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالی، اس کی تعبیر مختلف زبان میں الگ الگ ہوتی ہے۔ عربی میں یہ کہا جاتا ہے، فارسی میں خدا کا لفظ استعمال، تو فارسی زبان میں لفظ خدا ایک ایسی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خالق کون اور واجب مطلق ہے۔ اسی لیے بعد اردو کی لغت میں لکھا ہے خدا کا معنی ہے خود آ، یعنی اکیلے اپنے آپ آنے والا، جیسے وہ کسی نے اس کو لم یلد ولم یولد۔ تو اگر ہمارے اردو میں اور اللہ فارسی کے اندر معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے لحاظ سے اگر کوئی خرابی نہیں ہے، اور پھر جب ایک ہی ذات کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور قدیم زمانے سے اہل علم بھی اس کی تعبیر کرتے رہے ہیں، یہاں کے لجنہ دائمہ کا اگر مجھ سے بھول نہیں تو ایک فتویٰ بھی ہے کہ ہاں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر بطور ذکر کے ہوگا وہاں استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا خدا، آپ ترجمے میں کر سکتے ہیں، لیکن بطور ذکر کے اللہ اکبر جیسے ہے نا، تو یہ کیا خدا اکبر، ایسی جگہوں میں نہیں، لیکن عام استعمال میں اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بارے میں جیسے مولانا ثناء اللہ مدنی ہیں، وہ جو الاعتصام شیخ عطا اللہ حنی بھوجانی رحمہ اللہ نکلتا تھا، اس میں ان کا ہم نے ایک فتویٰ پڑھا۔ ایسے ترجمان میں ایک بار اچھا مضمون آیا تھا، شاید رضا اللہ عبد الکریم صاحب کا تھا، شیخ صاحب کا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان لوگوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ سے اس کی دلیل ملتی کہ اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کہیے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کا استعمال زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ ناجائز کر دیے خدا کا، اور آگے بڑھ کر کے شرک کر دیجئے، کہہ دیجئے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے رب بھی تو استعمال ہوتا ہے،
رحیم بھی تو استعمال ہوتا ہے رب البیت، لیکن مطلقاً کہیں بھی رب کے لیے استعمال نہیں ہوتا. جب بھی ہوتا ہے یعنی مجازی ہمارے خدا ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یا خدائی یہ ہیں جس طریقے سے رب جو ہے یہ مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس قسم کی نقطے پیدا کرنے کے لیے کہ عوام میں اور چھوٹے طالب علموں کو خلفشار مچائیں. بعض جو کبار علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، ان کے پاس لکھ کر کے ایسے پوچھ لیں کہ ہاں بھائی یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ناجائز ہے ٹھیک ہے، رک جائے جائیں. دوسری چیز لفظ مولانا ہے، لفظ مولانا کیوں ناجائز ہے؟ کیوں آخر مولا تو مولا مانے صرف اللہ ہی تو ہوتا نہیں ہے. مولا کے معنی مالک بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے خود کہا تھے انت مولانا، رہتے زید کو آپ نے کیا کہا؟ انت مولانا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. تو اللہ کے رسول نے شرک کیا ہے. تو لوگ اس قسم کے جو ہے جذباتی جو چھوٹے علم والے لوگ رہتے ہیں، اب چاہے جہاں سے پڑھے ہوں، مجھے کسی کے علم سے پر نہیں ہے، ہم سے بہت بڑے عالم ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ نقطہ پیدا کرنا کہ مولانا کہنا شرک ہے، یہ سراسر جہالت کی بات ہے. جی یعنی میرا خیال ہے شک وہاں سے ہوتا ہوا جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں انت مولانا. ہی تو ٹھیک ہے، منتا مولا وہاں بھی نہیں ہے، اور جگہوں پر ہے کہ نہیں ہے، کئی جگہ استعمال ہے، لیکن مولا صرف اسی کے لیے خاص نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے جو نام ہیں ان میں سے چند نام ہیں کہ ان کا غیر اللہ پر غیر اللہ کو سے موسوم نہیں کیا جا سکتا. جیسے بعض علماء نے خالق کہا، جبکہ خالق نہیں ہوتا، بارئ ہے، رحمان ہے کہ نہیں ہے. لیکن باقی جو نام ہے ان کا اطلاق تو اللہ پر بھی غیر اللہ پر بھی ہوتا ہے. ہر ایک اللہ کے شان کے لحاظ سے اور مخلوق کی حیثیت. جیسے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہے کہ نہیں. کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے اور بندہ بھی کریم ہے. حلیم ہے، اس یہی بنیاد بنا کر کے ایک بڑے مشہور واعظ نے کہا کہ حلیم کو حلیم کہنا یہ ناجائز اور حرام ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے، کم علمی کی بات ہے. اس قسم کے نقطے پیش کر کے پتہ نہیں لوگ اپنی علمیت کی دھاگ بچانا چاہتے ہیں یا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. ضروری ہے کہ چیزیں پہلے کبار علماء کے سامنے رکھ دی جائے، اس کے بعد اس کے بارے میں کچھ کہا جائے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں نے کچھ پیسے عام صدقے کی نیت سے جمع کر کے رکھے تھے، لیکن کورونا کے آنے کی وجہ سے یعنی حالات خراب ہو گئے اور میں نے اس پیسوں کو استعمال کر لیا، تو اب کیا حکم ہوگا اس کا؟ بھائی دیکھیے، یہ بات سمجھنا چاہیے، جو پیسہ انسان خرچ کرنے کی نیت کر لے، اسے نکال کر کے رکھ دے، اسے اپنے وکیل کو دے دے. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، میں اپنے وکیل کو دے دے. وکیل یعنی فلاں جگہ پر تم پہنچا دینا. تو ان تینوں صورتوں میں جب تک مال اصل جو اس کا حقدار ہے، یعنی جس کو صدقہ دینا ہے، اسے یا اس کے وکیل کو، فرق سمجھے، اپنے وکیل اس وکیل میں جی اسے یا اس کے وکیل تک نہیں پہنچ جاتا ہے. وکیل مطلب ہمارے پاس کہیں غلط سمجھیں گے لوگ، یعنی جو ذمہ دار ہے، مدرسے کو دے دیا آپ نے، ہے کہ نہیں ہے، یتیم خانے کو آپ نے دے دیا، کسی کو اپنا نائب بنا دیا، کسی کو اپنا نائب بنا دے. نہیں، وہ اس نے کسی کو اپنا نائب بنایا، آپ نہیں. اس نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے. یعنی کسی کی کفالت میں کچھ کسی کے گھر پہ کچھ یتیم رہتے ہیں، ان کے لیے آپ نے اس کے جو ہے جو کفیل ہے اس کو دے دیا آپ نے، ہے کہ نہیں. تو ان صورتوں میں جب تک آپ کے پاس یا آپ کے وکیل کے پاس ہے، علماء کہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہ کی جائے، اس لیے کہ آپ نے جو ایک نیت کی ہے اس پر آپ کو جو ثواب ہے اسے منقطع نہیں کر، ضائع نہ کیجیے، آپ ضائع نہ کیجیے. اسی لیے دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ رحمہ اللہ آپ کوئی جو ہے بیچنا چاہتے تھے، دوسرے کچھ لوگ آئے اس سے زیادہ دینا چاہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نے پہلے کے دینے کی نیت کر لی ہے، حالانکہ جائز تھا ان کے لیے، لیکن نیت میں تبدیلی کرنا بہتر نہیں سمجھا. تو یہ جمہور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے. صدقے کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے نا، لیکن اگر اس تک پہنچ گیا ہے یا اس کے وکیل تک پہنچ گیا ہے تو یہ چیز واپس لینی جائز نہیں ہوگی. العائد فی ہبتہ وفی روایہ العائد فی صدقتہ کالقیء یعود فی کالکلب یعود فی قیئہ، ہے کہ نہیں ہے. اور پہلی چیز پر استدلال اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ مسند احمد کے اندر شاید حدیث ہے،
حضرت ام کلثوم بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے شادی کی تو آپ نے ان سے کہا کہ ہم نے نجاشی کو یہ ہار یا کیا ایسے اور کیا چیزیں ہم نے بھیجی ہیں اور مجھے امید نہیں ہے کہ اسے ملے گی، میرے پاس واپس آ جائے گی، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اگر واپس آ جاتی ہوں کیا ہے میں تم کو دے دوں گا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ اگر واپس آ جائے میں کس کو دیتا ہوں؟ تمہیں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک تک پہنچنے سے پہلے اگرچہ وکیل کے ہاتھ میں ہے آپ کے، تو نیت بدلی جا سکتی ہے۔ جی تو یہاں پر بھی نیت بدلی جا سکتی ہے؟ ہاں بدلی جا سکتی ہے، لیکن بہتر نہیں تھی، لیکن اگر ہو گیا تو آپ کی مجبوری تھی اور کوئی یہاں پر وہ چیز نہیں آ سکتی شیخ کہ یعنی انہوں نے ایک غریب کو دینے کا نیت کی تھی، اب خود غریب بن گئے تو خود ان کے اوپر جائز نہیں ہے وہ چیز؟ بھائی ناجائز کہاں کہہ رہے ہیں ہم، نہیں مگر وہ ثواب بھی تو ملے گا ان کو ڈبل۔ نہیں اب ثواب کیا، اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے؟ دینا ہے۔ ہم نے نہ پہنچائے نہ دینے کی کوشش کیا، صرف اپنے پاس رکھے رہے۔ ہم تو کہتے کہ لے کر گئے ہوتے اس کے گھر تک وہ نہیں ملا ہے تو ان کو یہ جانے نیت کا ثواب ملتا، پھر مجبور ہو گئے استعمال کر لی، ابھی تو اپنے ہی پاس اس کو رکھے ہوئے ہیں۔ جی وہ حدیث سے کچھ دلیل نہیں مل سکتی اس میں کہ جیسے کہ صحابی آتے ہیں یعنی انہوں نے بوسہ لیا یا؟ ہاں بھائی لیکن یہ ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ مجبوری کے تحت نہیں ہو سکا، انہوں نے پوری کوشش کی اس کو نافذ کرنے کی، انہوں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی، صرف نعرے رکھے رہے بس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہ کھجور صدقہ کرو غریبوں میں، کہا کہ میرے سے زیادہ کون غریب ہے؟ ارے تو اتنے غریب نہیں تک ہو گئے رہے ہوں گے کہ ان کے لیے بھوک مری آ گئی ہو، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک نہیں پہنچے ہوں گے نا۔ جی مگر اگر وہ چاہیں کہ اس کے عوض میں صدقہ کر دیں اپنا، اللہ تعالیٰ حالات ان کے درست کر دے تو بڑی اچھی چیز ہے، تھوڑا کر سکتے ہیں نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عام انہی کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی اگر حکم ہو سکتا ہے کبھی ایسے، مثال کے طور پر بڑا اماؤنٹ انہوں نے رکھا تھا مسجد میں دینے کے لیے یا مدرسے میں دینے کے لیے، بھائی دیکھیے ابھی اچانک ایسے کوئی بیماری آ گئی، جب تک ان کے ملکیت میں ہے انہیں اس پر پورا اختیار ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم یعنی کون سا فرقہ، بہت سارے فرقے ہیں تو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ما انا علیہ واصحابی، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت میں ہے واضح طور پر ما انا علیہ واصحابی، لیکن صرف دعویٰ کے طور پر نہیں، عملی طور پر بھی، دعویٰ کے طور پر نہیں عملی طور پر بھی منہج صحابہ کو اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، ہے کہ نہیں ہے، اپنے سلوک کے اندر اگر اپناتے ہیں تو انشاءاللہ وہ لوگ مان علیہ اصحابی میں داخل، وہی جنت میں جائیں گے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی خالہ سے اگر کوئی بدزبانی کر لے اور پھر اس سے معافی مانگ لے تو کیا اس پر سے گناہ ختم ہو جائے گا؟ انشاءاللہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے توبہ کر لے جی کوئی حرجہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ اب اس کو کسی اور طریقے سے زیادہ راضی کرنے، زیادہ خوش کرنے کی کوشش کریں، کوئی ہدیہ دے کر کے، تحفہ دے کر کے اپنے تعلقات اچھے بنائیں۔ وَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا جی فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى۔ اس قسم جو اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں 2 سال سے بے روزگار ہوں، یعنی کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو گھر تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ اس سے یعنی کچھ فرق آ جائے گا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بھائی دیکھیے اجازت کا معاملہ ہے کہ آپ گھر نہیں تو آپ گھر تبدیل کر لیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا گھر تبدیل کرنے کے لیے، جیسے سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ پہلے جس گھر میں تھے ان میں برکتیں ہی برکتیں تھیں، دوسرے گھر میں آئے تب جو ہے انہیں نقصان ہونے لگا، تو آپ نے کہا اس گھر کو چھوڑ دو۔ اور یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارے عقیدے کے اندر اور خلل پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ گھر منحوس ہے، لیکن آپ اسی گھر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکت دی تھی، سب کچھ تھی، اور پھر حالات بگڑ گئے، تو اس کا مطلب نہیں گھر کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ خود، آپ کے اہل وغیرہ نیات کے اندر، آپ کے تصرفات میں اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ من ذلک، میں کسی کے اوپر حملہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کیا ہے، مال مل گیا تو فضول خرچی کرنا ہے، اور غریبوں اور مسکینوں ہیں انہیں اپنے سے کم تر دیکھنا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھین لیتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات بندے کو دے کر کے آزماتا ہے، اور بسا اوقات بندے سے لے کر کے آزماتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، کوئی ضروری نہیں گھر ہی ان کا برا ہو۔ جی اگر کرنا چاہے تو
نہیں، اگر اس نیت سے اگر کر لے تو گناہ ہوگا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، تاکہ ان کے دل مزید خیالات نہ ہو. لیکن ایک یہ وجہ جو ہے حدیث پر عمل کرنے کی نہیں ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمل بدل لو، ہے کہ نہیں ہے؟ اس حدیث پر عمل کرنے کی یہ وجہ کافی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم دعا مانگنے کے کچھ مختصر سے اگر آداب ہیں تو بتا دیں. بھائی دیکھیے، دعا مانگنے کے لیے اولاً انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور گڑگڑائے، عاجزی سے کام لے. وہ جب دعا کرے تو اس کے لیے اس کا دل اور اس کی زبان دونوں حاضر ہوں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دعا کے آداب میں ہے کہ انسان دعا کی جو قبولیت کے خاص اوقات ہیں ان کا اہتمام کرے. رات کا آخر وقت ہے، سجدے کی حالت میں ہے، رات کے اس طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان میں ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے انسان کوشش کرے کہ دو نماز کے بعد، چاہے فرض نماز ہے کہ نہیں، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ گھر میں یا اور کمائی وغیرہ میں برکت عطا فرماتے ہیں؟ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی دلیل میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم. اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک سوال بڑا ہی طویل لکھا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر مکمل کیا ہے، لیکن مختصر ہم نے یہ سمجھا کہ اگر گورنمنٹ بسا اوقات یا عام طور پر اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دیتی ہے غریبوں کے نام پر، مائنارٹیز کے نام پر، تو اس کے اندر انکم جو ہے کچھ ایک لمٹ ہوا کرتی ہے. مثال کے طور پر 8 لاکھ کی انکم ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر کسی کی 10 ہے، کسی کی 12 ہے اور پھر بھی وہ 8 لکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے جھوٹ بولنا اس سلسلے میں، ہے کہ نہیں؟ جب گورنمنٹ نے ایک شرط لگائی ہے تو جو ہے اس کو قبول کیجیے، ضروری ہے. اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ کے لیے وہ چیز جائز نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو واپس کریں، آپ گورنمنٹ کو واپس کریں. جی یعنی وہ پیسہ اگر آ رہا تو گورنمنٹ کو واپس کرنا؟ ہاں، واپس کریں. یا غلطی میں جتنا آ چکا، اس کے بعد درخواست دیں کہ ہاں بھائی میں اس لائق نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا. جی یعنی 1-2 لاکھ میں بھی فرق ہو جاتا ہے؟ بالکل فرق ہو جائے گا. آپ جو ہے ظہر کی نماز وقت ہونے سے 1 منٹ پہلے شروع کریں تو آج نماز منعقد نہیں ہوگی. یہاں پر گنجائش نہیں ہے تھوڑی سی؟ کیوں گنجائش؟ شریعت گورنمنٹ نے رکھی ہے، وہ ذمہ دار ہے، اس نے اگر ایک حد رکھ دی ہے تو اس حد کی پابندی ضروری ہے. پچھلے سال اسی گورنمنٹ نے 12 لاکھ رکھ دیا تھا، اس مرتبہ 10 8 کر دیا. کوئی بات نہیں ہے. تو جس وقت کیا تھا اس وقت آپ نے جو لیا، اگر اس میں یہ شرط ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پچھلے سال دیا تھا وہ کینسل ہے، تب تو ٹھیک ہے. ظاہر بات ایسے گورنمنٹ کینسل نہیں کرتی، دے دی ایک چیز، جو بات ایک بار وہ چیز جی نافذ ہو گئی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایسی کیا کوئی حدیث ہے کہ جو شخص 40 دن تک 5 وقت کی نماز ان کی یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ اور نفاق سے آزاد کر دے گا؟ جی ہاں، شاید حضرت انس بن مالک کی روایت ہے سنن ترمذی وغیرہ میں کہ جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے تو کوتبت لہ براءتان، براءۃ من النار براءۃ من النفاق. تو یہ حدیث علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے اس کو. جی تو لوگ اس کو لے کر اگر جیسے آج کل لوگ جماعت میں جاتے ہیں ایک ٹارگٹ یہ بھی ہوتا ہے، کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، عبادات کا جو اصل معاملہ ہے وہ توقیفی ہے. اس کا اصل مقصد کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم اس پر دوسری چیزوں کو قیاس کب کریں جبکہ اس کا مقصد شریعت واضح کر دے تو. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ہے نا. لیکن آپ نے کبھی شرط لگائی کہ ہاں بھائی 40 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، 3 دن، جس کام کے لیے بھیجے وہ کام ہوا اور واپس چلے آئے. یہاں تو ہے نا 40 دن نماز ہاں تو اس کے لیے، اس لیے تو ہے نا کہ یہ تو خاص ایک عمل ہے نا. لیکن اس زمانے میں دیکھیے علماء یہی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس کی ضرورت رہی ہو،
ضرورت رہی ہو اور وہ کام اللہ کے رسول نے نہ کیا ہو تو وہ چیز جائز نہیں. جی یعنی جائز ہی نہیں ہے یا اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے؟ اگر کوئی نکل جائے 40 دن، بھائی اگر شریعت سمجھتے ہوئے نکلتا ہے اس کو، نہیں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے نکلتا بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شریعت سمجھا اس کو. نہیں تو ایک سہولت ملتی ہے ایک جگہ اللہ رہنے کے میں. بندے 39 دن میں کیوں، ایک مہینے میں کیوں نہیں ملے گی، 35 دن میں کیوں نہیں ملے گی؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات دیکھیے جاہلوں کو، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے آ بھی گئے ہیں نا، صرف جو 2 کلومیٹر آپ کا گھر ہے، آپ گھر نہیں آ سکتے ہیں آپ، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا ثواب بیکار چلا جائے گا. خیر یہ تو ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں بھائی تو یہی چیز اسی پہ تو چل رہے ہیں نا لوگ. نہیں اگر کوئی نارمل اس سے ہٹ کر، بھائی اللہ کل حال حدیث دلیل نہیں ہے اس پر. اپنے تنظیمی امور کے طور پر کوئی کرے، جیسے آپ کو 8 گھنٹے ڈیوٹی دینا ہے، کوئی اس کو شریعت نہیں سمجھتا ہے کہ شریعت سمجھ رہا ہے، تب آپ کہاں سمجھ رہا ہے؟ نہیں امور عادات میں اگر چند 10 آدمی مل کر یہ طے کر لیتے ہیں یار اگر فیملی کے ساتھ رہیں گے، گھروں میں رہیں گے، کاروبار میں یہ کام نہیں ہو سکتا، لہذا چلو ایک دورہ رکھتے ہیں 40 دن کا، کوئی حرجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے رکھیں 40 دورہ. لیکن اس میں یہ نہ رہے کہ ہاں بھائی اگر کسی نے کوئی ایک دن پہلے چلا آیا تو وہ تو غلط بات ہے. ہاں تو پھر یہی چیز تو وہاں پر ہے. اگر نہ ہو تو اللہ کے بندے آپ ہم سے یہی کہلوانا چاہتے ہیں، لیکن وہ وہاں واقع تو نہیں ہے، تو ہم کیوں کہہ دیں اس کو؟ لوگ کل دلیل بنا لیں کہ ہاں بھائی فلاں صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں جائز ہے یہ، اگر لیکن اصل واقع ہے نیت نہیں ہوتا، عمل ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ، ہے کہ نہیں؟ حالات جو ہیں وہ وسیلہ کیوں، ہم دروازہ کیوں کھول دیں اس کا؟ جی یہ اگر اس میں سفر میں بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو کون فرض نہیں، 40 دن کی ایک کنٹینیو نماز مسافر کی حالت میں انشاءاللہ اگر جو ہے وہ کسی ضرورت کے تحت نکل گیا اور اسے جماعت نہیں مل رہی ہے تو انشاءاللہ وہ معذور سمجھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اصل جو جماعت کی جہاں تک امکان ہے وہاں رہنے کا، جہاں پر جماعت قائم ہے وہاں اس کا لیے ضروری ہے جی یہ شرط کو پورا کرنا. شرط کو پورا کرنا ہے. مسافر بھی اگر ہے تو مسجد ڈھونڈ کے چلا جائے، لیکن اب ضروری نہیں ہوگا مسافر کے اوپر سے. عموماً علماء کے نزدیک جماعت شرط نہیں مسافر پر، جبکہ بعض اہل علم جیسے شیخ ابن باز وغیرہ یہ بھی اس کے لیے بھی شرط لگاتے ہیں، الگ مسئلہ ہے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم الحمدللہ یعنی فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن نوافل ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اسپیشلی جو 12 رکعتیں ہیں کیا کوئی طریقہ ہے جو اس کی افات کر سکے؟ بھائی اپنے نفس کے اوپر آپ زور دیجئے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کیوں آپ سے چھوٹ رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ فرد مسجد میں آ جاتے ہیں تو سنتیں کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ یہ جو آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے شیطان کی وجہ سے ہے، نفس کی وجہ سے. آپ شیطان کے اور نفس کی مخالفت کیجئے اور اس کے ثواب کے اوپر آپ نظر رکھیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اعزازی سرٹیفکیٹ دینے اور لینے کا حکم کیا ہے؟ جیسے کہ آج کل بہت سارا یہ سسٹم چلتا ہے کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دیا، فلاں کی دے دیا، تو اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ دیکھیے اصل چیز کیا ہے، یہ عادات میں ہے، یہ جائز ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ دیکھیے بسا اوقات اس میں جو ہے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. یہ اگر کسی دینی خدمت کی وجہ سے ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اب جس کو آپ کریں گویا اس کی ایک تعریف ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک غرور، اور یہ کہ اس میں نتیجہ کیا ہے، اگر دوسرے گاؤں والے نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے کیا ہوتا ہے، آدمی بدن یا ان کی دعوت وغیرہ قبول نہیں کرتا. اس لیے اس کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. لیکن یہ ہے کہ امور جائز امور میں سے ہے. یہ اگر وہاں پر مصلحت ہے کوئی تو ٹھیک ہے، کوئی حرجہ نہیں. جی یہاں پہ دھوکہ وغیرہ کا کوئی چیز نہیں آئے گی سرٹیفکیٹ میں؟ کیوں دھوکہ اس میں کیا ہے؟ جی اگر وہ اس لائق ہیں، ان کی خدمات ہے تو آپ کیجئے. لیکن یہ کہ نہیں جو کسی کام کے لائق نہیں ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کو لائیے کہ ہاں بھائی وہ گاؤں والے دے رہے ہیں تو ہم بھی اپنے گاؤں فلاں کو کسی کو ڈھونڈ کر کے نکالیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک لنگڑے لولے کو لا کر کے ہاں تاکہ ہمارے گاؤں کا بھی نام ہو. ظاہر بات یہ چیز ناجائز. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کام کرنے کے بعد لوگ ہدیہ یا بخشش مانگتے ہیں، کیا یہ مانگنا جائز ہے اور نہ دینا کیسا ہے؟ اس طرح بڑے ہوٹلوں میں جو ٹپس دی جاتی ہے جو رواج عام ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے
جہاں تک بخشش مانگنے کا تعلق ہے، بخشش کون سی مانگ رہا ہے؟ کون صدقہ مانگے وہ انسان؟ ہاں بھائی مجھے صدقہ دے دو۔ ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ مانگا نہیں جاتا ہدیہ، اولاً تو بغیر مقابل کے ہوتا ہے۔ آپ نے خدمت کی ہے تو کون سا ہدیہ آپ مانگ رہے ہیں؟ آپ اپنی مزدوری مانگی، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب کہ آپ کا اپنا کام ہے، کسی آپ کے یہاں مزدوری نہیں کر رہے ہیں، آپ وہ آپ کو تنخواہ نہیں دے رہا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کسی اللہ کا ہوٹل ہے، اب اس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں، جی جی ہے نا؟ اب کوئی آئے تو لوگوں سے آپ جو ہے آپ، ارے بھائی ہم نے اپنی خدمت کی ہے، نہیں، آپ اسی کام کے لیے ہو۔ اور جو ہوٹلوں میں رہتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا نظام ہے، ہوٹل کی طرف سے اجازت ہے کہ اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات ہوٹل والے یہ بھی کرتے ہیں کہ تنخواہ کم دیتے ہیں، اور خود ہوٹل والے اس پر راضی رہتے ہیں کہ ہاں اگر 2 پیسہ ملے ہمارے یہاں غریب آدمی اگر اس کی مدد ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کیا ہوٹل والے کی رضامندی سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے دینے پر کسی کو مجبور یا کسی کو ملامت نہیں کیا جا سکتا۔ جی مگر یعنی دینا جائز ہے ایک مانو، ہاں کوئی حرجہ نہیں ہے، اگر جو ہے ایک تو اپنا کام ہے دینا بھی جائز ہے۔ بھائی شیخ وہ دیکھیں پہلی صورت میں ہم نے کیا کہا ہے کہ اگر وہ جس کو تنخواہ مل رہی اپنی طرف سے اور ہوٹل والوں کی رضامندی نہیں ہے، ہوٹل ایسے آپ کو رکھ دیے ہیں اور وہ موجود نہیں، لیکن یہاں پر اگر ہوٹل جیسے چلتا رہتا ہے کہ نہیں، ہوٹل والے کی رضامندی سارا جو مالک ہے دیکھ رہا ہے، تو اس میں یہاں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بھی اگر رضامندی ہے تو اگر ہوٹل والے نے کہا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لوگ دے دیں اس کو، وہ کیسے معلوم ہوگا کسی کو؟ اصل یہ ہے کہ نہیں، ہوٹل والا راضی نہیں رہتا، دکان والا، اصل یہی چیز ہے، وہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دیکھیے بسا اوقات بعض خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں جو آئے گا ہم کو دے گا تو اس کی زیادہ خدمت کریں گے، اور جو نہیں دے گا اس کی ایک چیز، اور اگر نہیں دیا تو پیٹھ پیچھے کیا ہے اس کو برا بھلا اور گالیاں بھی دیں گے۔ جی تو اب اس پس منظر میں کیا حکم ہے؟ بہتر یہ ہے کہ دروازہ بند کیا جائے، نہ دیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے بسا اوقات لوگ پورا کھانا کا پورا بل دیے ہیں، بسا اوقات ہوٹل والے پورا دب کریں، پھر الگ سے اس کے لیے کیا ہے مانگنا۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کسی شخص نے اپنی سگی نانی کا دودھ پیا ہو، پھر اس کے بعد اس کی شادی اپنے سگی خالہ کی بیٹی سے ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت میں اور بیٹی شادی ہو کر بھی 8 سال ہو چکے ہیں اور 3 بچے ہیں، تو اب کیا حکم بنتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ دیکھیے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس نے 1 بار 2 بار دودھ پیا ہے یا مستقل وہ دودھ پیتا رہا ہے۔ اگر 1 بار 2 بار دودھ پیا ہے تو اس سلسلے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور بہت سے اہل حدیث اور امام شافعی کا مسلک ہے کہ لا تحرم المسۃ والمستان، 1 بار دودھ پینا 2 بار یہ سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ مائی عائشہ کی جو حدیث ہے کہ جو قرآن مجید میں نازل ہوا 5 رضاعت 1 بار ہے نا، یعنی 5 بار کم سے کم دودھ پینا، بچہ چھاتی لے اور اپنی مرضی سے چھوڑ دے، ہے کہ نہیں ہے، چاہے 1 دن میں ہو یا کئی دن میں ہو۔ تو اگر 1 ہی 2 بار ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، وہ دونوں ایک میاں بیوی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس نے کئی بار اور مستقل، جیسے والدہ بیمار ہو گئی، کیا ہوا 1 ہفتے تک ایسے وہ دودھ پیتا رہا ہے، تو اب وہ اس کے رضائی ماموں ہیں، دونوں کے اندر بغیر کسی تاخیر کے تفریق ہو جانی چاہیے، اور یہ نکاح جو مانا جائے گا نکاح شبہ مانا جائے گا۔ بچے باپ کی طرف منسوب ہوں گے، اور اس کی میراث میں ان کو حق بھی ملے گا، لیکن اب اس عورت کے ساتھ 1 لمحے کے لیے بھی ان کا میاں بیوی کے طور پر رہنا جائز نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے اب میاں بیوی نہیں ہے معلوم ہو جانے کے بعد، عدم علم میں پر اللہ تعالیٰ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، لیکن جب معلوم ہو گیا تو دونوں میں فوراً تفریق کر دی جائے، عدت گزرنے کے بعد وہ کہیں اور استبراء رحم کے بعد وہ کہیں اور شادی کر لیں اور کہیں اور شادی کر لیں۔ جی یہاں پر اگر پھر بھی اگر وہ لوگ بنا تعلقات کے یعنی بھائی بہن کی طرح اگر رہنا چاہیں، شیخ دیکھیے یہ مشکل ترین کام ہے۔ ایک بار جب پردہ اٹھ جاتا ہے تو پھر 1 دن 2 دن 3 دن ہفتے چل سکتا ہے، لیکن مستقل نہیں چل پاتا ہے۔ اللہ نے بچوں کی خاطر یہ سیٹنگ نہیں، بھائی ٹھیک ہے وہ اس کو الگ رکھیں، اس سے پردہ کرے گی، وہ ان کے سامنے کبھی نہیں آئے گی،
خلوت میں ان کے ساتھ کبھی نہیں رہے گی، وہ پردہ کرے گی؟ ہاں بالکل پردہ کرے گی. جب رضائی بہن ہے، یہ بھانجی اس وجہ سے پردہ کرے گی، ورنہ اب حالات بعد میں ہو جائیں دونوں تو کوئی حرجہ نہیں، پردہ نہیں دونوں کے اندر. لیکن ابھی جو صورت حال ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں سامنے آنا، دیکھنا، یہ وہ، اس سے کیا ہے، ایک بار نہیں بلکہ مستقل بار جو ہے دونوں میں کیا ہو گیا ہے اب. جی ورنہ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں پردہ کرے گی کہ اس سے پردہ واجب ہے، نہیں، مجھ کے محرم ہے. جی اگر حالات یہ ثابت کر دیں اور کوئی اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، ہے کہ نہیں، دونوں کہ ہاں اب غلط خیالات آنے ہی نہیں ہے، جبکہ ایک محال سی چیز ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسی چیز رکھی ہے. جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر کسی شیعہ گھر سے کھانا آ جائے تو کیا کیا جائے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، اگر نارمل حالات ہیں ٹھیک ہے جی، کوئی حرجہ نہیں ہے. جی وہ ان کے تعلق سے مشہور ہے کہ وہ پیشاب ڈالتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. یہ مشہور ہے، لیکن کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ ان کے عقائد میں ہے، وہ سنتے ہیں. واللہ عالم، مجھے نہیں ملا ہے ان کے عقیدے میں، نہ مجھے ان کے بارے میں تخصص حاصل ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ہے تو ظاہر بات پھر نہیں کھایا جائے گا، اگر ان کے عقیدے میں یہ ہے تو. جی اگر نہیں، یہ نارمل ہے تو کھانا چاہے، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر وقت قلیل ہو، یعنی تھوڑا سا وقت ہو، فرض نماز کے بعد یا تو اذکار کے لیے وقت ہے یا تو سنتوں کے لیے وقت ہے، تو دونوں میں سے کس کو ترجیح دی جائے گی؟ سنت زیادہ اہمیت ہے، سنت کی اہمیت زیادہ ہے، اس کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا اذکار کرتے رہیں گے. اذکار کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وقت نکل جائے یا نہیں نکلے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے ماہی کہہ کر پکارا جاتا تھا؟ واللہ عالم، کسی حدیث میں وہ پکارا جاتا تھا، واللہ عالم. لیکن ہے کہ آپ ماہی ہیں، ماہی. جی جی، اللہ نے اس کے ذریعے سے دوسری ملتوں کو مٹا دیا ہے. یعنی کوئی اگر بولنا چاہے تو بول سکتا ہے. ہاں ظاہر بات، بول سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنی ایک ضرورت مند فرینڈ کے گھر یعنی پانی کے بور کے لیے پیسے اکٹھا کرنا شروع کیے. مختصر یہ کہ انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کیے، الحمدللہ سے بہت زیادہ پیسہ، یعنی جتنا کا ضرورت تھی اتنا آ گیا ہے. ان کو اپنے طرف سے اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. بہن کا سوال یہ ہے کہ ہم نے اس میں پیسہ تو نہیں لگایا، لیکن ہمارے سبب ہم بنے، اعلان ہم نے نکالا، جمع ہم نے کیا، تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بالکل آپ کو ملے گا، اور آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ سے زیادہ ثواب ملے گا کہ آپ بھی اس کے لیے سبب بنے ہیں، ہے نا. آپ کو دونوں طرف ثواب ملے گا. جو لوگ صدقہ کیے ہیں ان کے یہاں کہ آپ سبب بنی ہیں، اور جہاں دے رہے ہیں وہاں بھی ان کی ہوئی ہے. اور بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت کر لی تھی کہ ہاں بھائی میں بھی اپنے اس میں اتنا حصہ ڈالوں گی، تو وہ اگر محتاج ہیں تو ان کو دے دیں، ہے کہ نہیں، تاکہ آپ کی نیت بھی پوری ہو جائے. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا جہاں کوئی فوت ہو جائے تو جو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں مغفرت کی دعائیں پرنٹ کر کے دینا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، دعاؤں کے لیے کوئی ضروری ہے پرنٹ کر کے؟ ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں ڈر رہا ہوں کہ اس طریقے سے دعائیں ایک غلط رسم نکل پڑے گی، یہ غلط رسم نکل پڑے گی. مغفرت کی دعاؤں کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے، ہر ان زبان میں اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے. لوگ ایسے کریں گے ارے بھائی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی آدمی ہے اتفاقاً، یعنی عادت نہیں بنا لی جائے، جانتے ہیں کہ سب نہیں دعا کرنا چاہے، تو ایک آدمی کہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے اللہ تعالیٰ قبر کی منزل کو آسان کرے، اللہ قبر کو ان کی جنت کی کیاری بنا دے، دوسرے لوگ آمین کہیں، ختم ہو گئی بات. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کزن اور دیور وغیرہ کے سامنے بے تکلفی اور بے پردگی سے آنا جانا کیسا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے، اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. ان دونوں سے پردہ ہے، دونوں اجنبی ہیں آپ کے لیے. جی
سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔